شریف میرے محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک سپیچ پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد جماعت مخالفین کے کالرز اور ہمارے ویورز جو جماعت مخالفین سے ہیں ان کے سوالات کا جواب دیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ابو بکر کے متعلق اور آیہ غار کے متعلق کہ آیہ غار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے ابو بکر کی فضیلت پر، بلکہ ان کی افضلیت پر۔ اس آیت میں ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی ایسی تعریف کی ہے، اس کی ایسی تمجید کی ہے کہ وہ اس آیت کی روح سے وہ افضل بن جاتا ہے، اور کیونکہ وہ غار میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب کہا ہے۔ ثانیہ اثنین کا لفظ یہاں پر ہے، ان اللہ معنا ہے، ان اللہ معنا اس آیت میں مذکور ہے، تو اس لیے ابو بکر جو ہے بقیہ صحابہ سے اور نستجیر باللہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ابو بکر کی ہجرت کے متعلق بات کریں گے اور اس آیت کے متعلق بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آیہ غار ابو بکر کے لیے عار ہے۔ نہ صرف اس آیت میں اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت ہے اور اس کا عدم ایمان ہے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری اس آیت میں شامل ہے، بشرط کہ کوئی تدبر کرے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے ابو بکر کی ہجرت کی طرف کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب ہجرت کی بات کی جاتی ہے اور ابو بکر کی ہجرت کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہجرت کے بعد واپس اپنے بلد آنا، اپنے وطن آنا، یہ کبائر گناہوں میں سے ہے۔ جو شخص مکے سے ہجرت کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ مکے میں اقامت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی یہ شخص کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ کبائر میں سے ہے اور موبقات میں سے ہے۔ کبائر میں سے ہی کیا یعنی گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور یہ ایک ایسی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جاتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے سے پہلے ہجرت کر چکا تھا، لیکن وہ ہجرت سے واپس آیا اور اس نے دوبارہ مکے میں اقامت اختیار کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے پناہ میں چلا گیا۔ جب ہجرت کی بات کرتا ہے نا تو پوری بات کرو جماعت عمریہ۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 2001 میں دار احیاء تراث میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث عائشہ سے مروی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، یعنی ابو بکر کی اپنی بیٹی، تو اس کو تو بہت کتاب بھی بخاری، راوی بھی عائشہ، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ کو تو اپنی باپ کی برائی اس کو بیان تو نہیں کر سکتی، لیکن اس سے یہ بات چھوٹ گئی ہے۔ عائشہ نے کہا، فلما ابتلی المسلمون، جب مسلمانوں پہ سختیاں بڑھ گئی مکے میں، خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، خرج مہاجرا، خوب دیکھیں الفاظ، کہ ابو بکر ہجرت کے لیے نکل گیا حبشے کی طرف، ایتھیوپیا کی طرف نکل گیا۔ پھر وہ جب پہنچا، اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغنہ، جب وہ برک العماد کے علاقے میں پہنچا ہے تو وہاں پہ ایک مشرک سردار سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ مشرک سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، وہ کون ہے؟ وہ اس کا نام ہے ابن الدغنہ، وہ سید القارہ، وہ قارہ قبیلے کے سردار تھا۔ اس نے کہا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اخرجنی قومی، اس نے کہا کہ مکے میں مشکلات بہت ہیں، مجھے ہجرت کرنا پڑ رہا ہے، مجھے قوم نے نکال دیا ہے۔ فانا اريد ان اصيح في الارض فاعبد ربي، میں تو چاہتا ہوں کہ زمین میں سفر کروں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یعنی مہاجر میں نکلا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، ان مثلك لا يخرج ولا يخرج فانك تكسب المعلوم وتصل الرحم۔ ابو بکر، اس نے کہا، اب عائشہ کی بات ہے، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو فقیر فقراء کی ہیلپ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ جیسے آدمی کو کون نکال سکتا ہے مکے سے؟ آپ کو نہیں نکلنا چاہیے مکے سے۔ وَأَنَا لَكَ جَارٍ، میں تجھے پناہ دے دیتا ہوں۔ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ، واپس آ جاؤ مکے میں تو عبادت کر، کوئی تجھے چھیڑ نہیں سکتا۔
فرتحل ابن الدغنہ فرجع مع ابی بکر، ابن الدغنہ بھی واپس آیا مکہ، ابو بکر بھی واپس آ گیا مکہ. فطاف في اشراف كفار قریش فقال ان ابا بکر فلان فلان فانفضت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر. تو ابن الدغنہ نے، دغنہ کے بیٹے نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ابو بکر میرے پناہ میں ہے، کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا. تو قریش نے ابن الدغنہ کے پناہ کو نافذ کر دیا. وآمنوا ابا بکر، اور ابو بکر امن سے رہنے لگا، انہوں نے امان دی ابو بکر کو. تو کیا ہوا عزیزو، ابو بکر ہجرت کر کے واپس آئے مکہ، ٹھیک ہے نا. پھر صفحہ نمبر 690 میں حدیث نمبر 3905 یہی بات دوبارہ ہے. دوبارہ آپ کو نہیں سناتے ترجمہ، اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری مع ترجمہ بلسان الاردویہ، اردو زبان کے ساتھ، جلد نمبر 2، ترجمہ عبد الستار حماد صاحب کی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہی بات صفحہ نمبر 592 میں حدیث نمبر 2297 میں. جب مسلمانوں کا ابتلا بہت شدید ہو گیا تو ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے، یہاں تک کہ جب کہ وہ برق غمات پہنچے تو انہیں ابن دغنہ ملا جو قارہ قبیلے کا سردار تھا. اس نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر اس کی عبادت کرتا رہوں. ابن دغنہ نے کہا تم جیسے شخص کو کون نکال سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں پناہ دے دیتا ہوں، گھر واپس چلے آؤ. وہاں سے روانہ ہوا اور حضرت اور ابو بکر کے ساتھ واپس آ گیا. اچھا، اس کے بعد ابن دغنہ گھوم پھر کر کفار قریش کے سرداروں سے ملنے لگا اور کہنے لگا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دیا. بلے چنانچہ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو مان لیا اور ابو بکر کو پناہ امان دے دی. تو کیا ہوا عزیزو، واضح طور پر ثابت کر دیا ہم نے کہ ابو بکر ہجرت کے لیے نکل آیا، مہاجر نکلا، ہجرت کر گیا، پھر دوبارہ کفار کی پناہ میں چلا گیا اور واپس مکے آیا اور مکے میں رہنے لگا. اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے کہ یہ خود فسق ہے اور کبائر میں سے ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر، سنہ 2003 دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 947 میں باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس پلٹے. رجوع المہاجر، تحریم رجوع المہاجر، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس پلٹ جائے. وہ الی استیطان وطنہ، استیطان بولتے ہیں وطن اخذ کرنا، سیٹل ہونا، اپنے وطن میں دوبارہ سیٹل ہونے کے لیے مہاجر کے لیے حرام ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض، کتاب کا نام ہے اکمال المعلم بفوائد المسلم، تالیف قاضی عیاض الیحسبی، جز نمبر 6. جب یہ کتاب سنہ 1998 میں دارالوفا میں چھپی ہے. یہاں پر باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، کہ مہاجر کے لیے جس نے ہجرت کیا ہے اس کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنے وطن کو پلٹے اور وہاں پہ رہنے لگے، سیٹل ہو جائے، یہ اس کے لیے حرام ہے. اس کے ذیل میں قاضی عیاض الیحسبی فرماتے ہیں اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ، پوری امت کی اجماع ہے، پوری امت کی اجماع ہے کہ مہاجر کے لیے حرام ہے کہ اپنی ہجرت کو ترک کر دے. وَرُجُوعِهِ إِلَى وَطَنِهِ، اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنی وطن کی طرف آ کے وہاں پہ سیٹل ہو جائے. وَأَنَّ ارْتِدَادَ الْمُهَاجِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ، مہاجر کا اپنے وطن کی طرف پلٹ جانا، وہاں پہ سیٹل ہونا، یہ کبائر میں سے ہے. یہ کس میں سے ہے؟ کبائر میں سے. تو ابو بکر نے کیا کیا عزیزو؟ ابو بکر نے ہجرت کیا، ہجرت سے واپس آیا، ٹھیک ہے نا. یہ خود بذات خود اس نے کفار مکہ نے اس کو امان دے دی یا امان نہیں دی، وہ قطع نظر عن ذالک، اس قطع نظر اس سے، یہ بذات خود اجماعی طور پر امت کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. مہاجر کا واپس پلٹ جانا حرام ہے اور وہاں اپنے وطن میں دوبارہ سیٹل ہونا حرام ہے، کبائر میں سے ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم
بشرح یحییٰ بن شرف النووی المجلد السابع، اس میں جز نمبر 13 چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، باب تحریم رجوع المہاجر الى استیطان وطنہ، صفحہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں اجمعت الامہ على تحریم ترک المہاجر ہجرت ورجوعہ الى وطنہ وعلى ان ارتداد المہاجر اعرابیا من الکبائر، مہاجر کا واپس اپنے وطن کی طرف پلٹ جانا یہ کیا ہے؟ یہ کبائر میں سے ہے، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت تکلیف میں ہیں، نہایت ضیق میں ہیں، نہایت ہی ڈسکریمنیشن اور پرسیکیوشن کو فیس کر رہے ہیں، تو اس وقت ابو بکر مہاجر کے لیے مدد کے نکل آتا ہے، لیکن کفار سے اس کو پناہ ملتی ہے، واپس آ کر وہ کفار کے پناہ میں رہنے لگتا ہے، اور یہ کبائر میں سے ہے، اور یہ فسق ہے۔ اچھا، اس نے تو یہ تو کفار کے پناہ میں آرام سے رہتا تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی،